خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ احباب کی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیت بینہ میں بھی اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو ایک تو یہ تنبیہ فرمائی کہ اگر تمہیں اللہ کوئی چیز عطا کرنا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ تم سے کوئی چیز چھین لے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں عطا نہیں کر سکتی۔ اور پھر آگے تنبیہ فرمائی کہ بندوں کو اللہ ہی کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ یعنی اگر اللہ کسی کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر کئی اسباب مہیا فرما دے گا مدد کے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہیں فرماتا یا کسی کو کسی تنگی کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے تو جب تک رب تعالیٰ نہیں چاہے گا دنیا کی کوئی طاقت اس کی اس تنگی کو دور نہیں کر سکتی۔ سورہ یونس کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے اس مفہوم کو بیان فرمایا، اور دیگر کئی مقامات پر اسی طرح کی آیات میں تذکرہ ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اور اگر اللہ تجھے کوئی ضرر پہنچائے تو اللہ کے سوا کوئی بھی تمہارے اس ضرر کو دور کرنے والا نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ کسی بلائی کا ارادہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اس بلائی کو اس فضل کو روک نہیں سکتی۔ تو احباب کی وقار، کائنات کی حقیقی طاقتیں، حقیقی خالق و مالک یہ اللہ جل شانہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ ہی بندوں کو سب کچھ عطا فرماتا ہے اور اللہ ہی بندوں سے چیزوں کو واپس لے لیتا ہے۔ تو بندے کو ہر اعتبار سے اللہ کی ذات پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اللہ نے اسے بیان بھی فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ تو احباب کی وقار، بلا شبہ بندے کو ہر کام میں نظریہ یہی رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کر کے بندے کو سارے معاملات سر انجام دینے چاہیے، لیکن دنیاوی معاملات کے اندر اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل سے فقہائے کرام نے بہت لمبی چوڑی باتیں فرمائی ہیں، میں چند ایک باتیں اس کے ضمن میں یہاں پہ عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری انہوں نے بیان کیا کہ توکل یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے ایسے ہو جائے جیسے مردہ غسل دینے والے کا حسن ہو، کہ وہ غسل دینے والا
اسے جدھر چاہے پلٹ دیتا ہے، جہاں سے چاہے اٹھاتا ہے، جہاں چاہے پانی ڈال دیتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی ذات کے سامنے، اس غسال کے سامنے جیسے مردہ ہوتا ہے کہ بے حس و حرکت پڑا ہے، غسال جیسے چاہتا ہے اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کا طریقہ اختیار کرے کہ جیسے رب تعالیٰ حکم فرما دے، جس طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ فرما دے، بندے کو چاہیے کہ بندہ عاجزی و انکساری کے ساتھ اسی کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے۔ اگر اللہ کوئی آسانیاں عطا فرماتا ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کسی مصیبت کے اندر بندہ گرفتار ہو جاتا ہے تو بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ ہی کی بارگاہ میں رجوع کرتا رہے۔ یقیناً ایک وقت آئے گا کہ رب تعالیٰ اس کے لیے دوبارہ آسانیاں پیدا فرما دے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے توکل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر کما حق توکل کرو گے تو رب تعالیٰ تمہیں اس طرح سے رزق عطا فرمائے گا جس طرح اللہ پرندوں کو رزق عطا فرمائے۔ پرندوں نے کوئی فیکٹریاں نہیں لگا رکھی، کوئی لمبے چوڑے کاروبار نہیں چلا رکھے، وہ صبح بھوکے پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، رب تعالیٰ ان کے لیے ایسے اسباب مہیا فرما دیتا ہے کہ وہ سیر ہو کر شام کو اپنے گھروں کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر بندہ بھی اللہ کی ذات پر کامل توکل کرے تو اللہ بندے کے لیے بھی اس طرح سے اسباب مہیا فرما دیتا ہے کہ جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اپنی لو لگا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر مسئلے کا ضامن بن جاتا ہے۔ یعنی اسے جو بھی معاملات پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو خود ہی حل فرماتا چلا جاتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، بندے کے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے کوئی رزق مل جائے گا، اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی بندے کو رزق عطا فرما دیتا۔ تو حبابی وقار اللہ جل شانہ نے مومنوں کو یہ تنبیہ فرمائی کہ اگر اللہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے تو کوئی طاقت تم سے وہ چھین نہیں سکتی، اور اگر اللہ تمہیں کچھ نہیں دینا چاہتا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دے نہیں سکتی۔ تو احباب وقار اگر اسی ایک آیت پر ہمارا ایمان کامل ہو جائے تو ہمارے معاشرے سے یہ سود، رشوت، دھوکہ دہی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سب کچھ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کی ذات پہ توکل نہیں۔ ہم بندوں سے لو لگا لیتے ہیں، کبھی رشوت کا تقاضا کرتے ہیں، کبھی سود کے مال کرتے ہیں، کبھی کاروبار کے اندر ڈنڈی مار کے اگلے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ پیسہ حاصل کرنے کے لیے۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو بندہ جتنے بھی معاملات کر لے بندے کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو بندے کو چاہیے کہ ایمانداری والا معاملہ کرے، اپنے اسباب اختیار کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں توکل کر رہا ہوں تو گھر میں ہی بیٹھ جائے، کاروبار ہی نہ کرے، معاملات ہی نہ کرے، یہ تو بے وقوفی ہے، یہ نادانی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ بندہ حلال طریقے سے اسباب اختیار کرے، پھر اللہ کی ذات پہ توکل کر کے اپنے معاملات کو ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیتا چلا جائے، رب تعالیٰ اسے دنیا و آخرت کے اندر بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رزق کا حاصل کرنا یہ بھی کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اب بندہ یہ کہے کہ میرے بیوی بچوں کا خرچ خود ہی چل جائے گا، میں اللہ کی ذات پہ توکل کر کے گھر بیٹھا رہوں یا ہمیشہ عبادت ہی کرتا رہوں، کمانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی توکل کے حق میں نہیں ہے۔
तवक्कुल ये है, रब ताला की रजा ये है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक और तालीमात ये हैं कि बंदा इबादत भी करे और उसके साथ साथ रिज़्क़ हलाल के असबाब भी इख्तियार करे। बल्कि हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक रिवायत है, आप बयान फरमाते हैं कि अपने अहलो अयाल के लिए सही करने की मिसल, कोशिश करने की मिसल दुनिया के अंदर कोई फजीलत वाला अमल ही नहीं। कि अगर बंदा अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए रिज़्क़ हलाल के कुछ असबाब इख्तियार करता है कि मेरे बीवी बच्चों को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, मुझे मुआशरे के अंदर जिल्लत और रुसवाई ना उठानी पड़े, तो फरमाया इस तरह का तो फजीलत वाला कोई अमल ही नहीं है, बल्कि इसे जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी अफजल करार दिया कि अगर बंदा अपने घर वालों के लिए रिज़्क़ हलाल के असबाब मुहैया करता है तो ये सारे का सारा फिर उसके लिए इबादत शुमार होता चला जाएगा। इसी तरह हज़रत सैयदना सुफयान सौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत बुलंद पाए के बुजुर्ग हैं, आप बयान फरमाते हैं कि जब तुम इबादत का इरादा करना चाहो तो पहले अपने घर में देखो कि तुम्हारे घर में बीवी बच्चों को खिलाने के लिए रिज़्क़ है कि नहीं है, तुम्हारे घर में कोई गंदम का बंदोबस्त है कि नहीं है। फरमाया अगर तुम्हारे घर में अपने बीवी बच्चों को खिलाने के लिए रिज़्क़ है, गंदम है, तो तुम अल्लाह की इबादत करो, और अगर तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर फरमाया तुम जाओ कारोबार करो, मामलात करो, रिज़्क़ हलाल को इख्तियार करो, रब ताला इसी में तुम्हें इबादत का भी सवाब अता करो। तो अहबाब वकार जो फर्ज इबादत हैं, नमाज है, रोज़ा है, ये तो हर हाल में लाजिम है, ये तो चाहे बंदा कई दिनों का भूखा प्यासा है, फर्ज नमाज तो फिर भी माफ नहीं है। अब इससे कोई बंदा ये अकल करके चल पड़े भी चलो नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बयान हो गया था मस्जिद के अंदर भी पहले रिज़्क़ तलाश करो, ये नफली इबादत के बारे में। फर्ज जो इबादत हैं, फर्ज नमाजें हैं, वो तो हर हाल में पढ़नी है, चाहे बंदा तंदुरुस्त है, बीमार है, मजबूर है, लाचार है, जैसी भी हालत में है, फर्ज नमाज मुआफ नहीं है, फर्ज इबादत मुआफ नहीं है। लेकिन जो नफली इबादत हैं उसके लिए हुक्म ये है कि अगर बंदे के घर के हालात दुरुस्त हैं, बीवी बच्चों का खर्च मौजूद है, इसके पास वक़्त मौजूद है, तो बजाय इसके कि इसे फजूलियात में खर्च करे, इसे अल्लाह की इबादत के अंदर सर्फ करे। लेकिन अगर ये अल्लाह की इबादत करना चाहता है और घर के अंदर बीवी बच्चों के लिए खर्च मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में इसे चाहिए कि जो फर्ज इबादत हैं वो तो अदा करे और उसके बाद अपने बीवी बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल का बंदोबस्त करे, तो यही उसके लिए सबसे अहम इबादत बन जाए। और फिर अहबाब वकार तवक्कुल पे हम बात कर रहे थे कि बंदे को अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल इख्तियार करना चाहिए, यानी अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करे कि जो भी होना है वो अल्लाह की तरफ से होना है। लेकिन मैंने पहले अर्ज किया, बयान किया कि बंदे को असबाब इख्तियार करने चाहिए। इसके बारे में हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी एक हदीस मुबारका है। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक शख्स आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, आके अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं ऊँटनी को बांध कर अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करूं या उसे खोल कर तवक्कुल करूं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहले ऊँटनी को बांधो फिर अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करो। यानी कितना खूबसूरत दरस अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें दिया है। अब बंदा आजकल के दौर के अंदर ऊँटनियां नहीं है, मोटरसाइकिल है, बंदा बाहर बाजार के अंदर मोटरसाइकिल बगैर ला के खड़ी करके चला जाए और कहे कि मुझे अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल है, तो ये बंदे की बेवकूफ़ी है। बंदे को चाहिए कि अपने तय बंदोबस्त करे, उसका स्विच ऑफ करे, उसे ला करके चला जाए, फिर अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करे कि जो मेरे बस में था वो मैंने इख्तियार कर लिया, अब खालिक व मालिक की मर्जी है, वो अगर चाहेगा तो मेरी चीज़ महफूज रहेगी, वो नहीं चाहेगा तो महफूज नहीं रहेगी।
تو اس انداز سے ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں توکل کی تعلیم دی کہ اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ بھی ہو، لیکن معاملات کے اندر بندہ اسباب بھی اختیار کرے۔ ایسے ہی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو سید المتوکلین ہیں۔ دنیا کے اندر آپ کی ذات سے بڑھ کر کون توکل کرنے والا ہو سکتا ہے؟ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غزوہ احد والے دن جنگ کے اندر موجود تھے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر خود پہنا ہوا تھا۔ وہ جو جنگ سے بچنے کے لیے، دشمن کے وار سے بچنے کے لیے سر کے اوپر پہنی جاتی ہے لوہے کی ٹوپی وغیرہ، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احد والے دن اپنے سر پہ بھی خود پہن رکھا تھا، اور آپ نے اپنے بدن پر 2 زریں پہن رکھی تھی۔ مطلب یہ کہ بندہ اسباب اختیار کرے، اپنے تئیں کوشش کرے، پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرے۔ اور اگر بندہ اسباب ہی اختیار نہ کرے، ایسے ہی خالی ہاتھوں میں دشمن کے سامنے جا کے بیٹھ جائے کہ اللہ میری مدد کرے گا، اللہ کی ذات پہ مجھے توکل ہے، تو یہ قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پہ توکل سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنی بساط کے مطابق اہتمام کرے، اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرے، اللہ کی ذات پہ چھوڑ دے۔ ایسے ہی گھر کے اندر، معاملات کے اندر بندے کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اہل و عیال کا خرچہ اگر وہ جمع کر کے رکھ لیتا ہے، کوئی بینک بیلنس ضرورت کے طور پہ جمع کر کے رکھ لیتا ہے، تو اس میں بھی شرط کوئی کباہت نہیں ہے، یہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ بندہ ڈرا ہوا ہے کہ اگر میں نہیں جمع کروں گا تو پتہ نہیں میرا گزارا ہی نہیں چل سکے گا، یا میرے بیوی بچوں کا بالکل معاملات ہی نہیں چل سکیں گے، یہ غلط ہے۔ جہاں تک استطاعت ہے، اگر بندہ وہاں تک کچھ نہ کچھ جمع کر کے رکھ بھی لیتا ہے، لیکن اس میں سے غریبوں محتاجوں کا حق ادا کرتا ہے، اگر زکوٰۃ ذمہ لازم ہوئی ہے تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی توکل کے منافی نہیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو ہر سال کم و بیش 100 وسق غلہ عطا فرمائیں۔ 100 وسق میں سے 80 وسق کھجوریں اور 20 وسق جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو عطا فرمائیں۔ یعنی پورے سال کا خرچ نبی علیہ السلام ایک ہی مرتبہ اپنی ازواج مطہرات کو جمع کروا دیا کرتے تھے، تاکہ وہ پورا سال اس میں سے خرچ کرتی رہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ بندہ سب کچھ ہی اجاڑ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں اللہ کی ذات میں توکل کرتا ہوں، یہ بھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ذمہ دار ہے، معاملات ہیں، وہ اگر سال کے لیے اپنے گھر میں گندم رکھ لیتا ہے تو یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں، یہ تو اسباب اختیار کرنا ہے، اور نبی علیہ السلام نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ تو بارگاہ مختصر یہ کہ بندے کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرے لیے آسانیاں آتی ہیں تو اللہ کی طرف سے، مشکلات آتی ہیں تو اللہ کی طرف سے۔ اگر مجھے کہیں سے کوئی مال ملے گا تو اللہ چاہے گا تو ملے گا، رب تعالیٰ نہیں چاہے گا تو میں جتنے بھی جتن کر لوں، جتنے بھی اہتمام کر لوں، مجھے نہیں مل سکے گا۔ لیکن اسباب بندہ اختیار کرتا چلے، اسباب اختیار کرے، پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرے، رب تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق